السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں شنجن ویزا کنسلٹنٹ۔ تو پارٹ ون میں ہم نے یہ ٹاپک رکھا تھا کہ ایئرپورٹ پہ آپ نے امیگریشن اسٹاف کو اور امیگریشن کے عملے کو کیسے فیس کرنا ہے۔ آج پارٹ ٹو میں ہم یہ بات کریں گے کہ آپ پاکستان سے فلائی کر گئے ہیں، مثلا ترکی کے لیے آپ جا رہے ہیں، پاکستان سے آپ نے فلائی کر لی ہے، اب آپ جب اگلے ملک وہ خواہ ترکی ہو یا کوئی بھی ملک ہو جہاں آپ کی مین ڈیسٹینیشن ہے، آپ ٹورسٹ ویزے پہ جا رہے ہیں یا آپ اسٹڈی ویزے پہ جا رہے ہیں، ایون کہ میں کسی بھی ویزے پہ جا رہے ہیں، تو آپ جب اس ایئرپورٹ پہ جب اتریں گے تو پھر آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ ہم نے دیکھنے میں یہ بات آئی ہے کہ کچھ لوگ بیچاروں کا یہاں سے ویزا لگ جاتا ہے وہ، لیکن جب اگلے ملک جاتے ہیں تو اپنا کانفیڈنس جو ہے نا وہ لوز کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے امیگریشن اسٹاف کو یہ ان پہ شک گزر جاتا ہے کہ یار اس کا انٹینشن جو ہے نا ہمارے ملک آنے کی کچھ اور ہی ہیں، یہ ہمارا ملک ٹائم پہ لیو کرے گا یا نہیں کرے گا، تو وہ اس لیے سخت سوال کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک اسی بارے میں تو بات کرتے ہیں کہ پاکستان سے جب آپ فلائی کر چکے ہیں، اللہ خیر سے آپ کا جہاز جو ہے نا وہ اس ملک میں ترکی ہو یا جو بھی ہو آپ کا لینڈ کر چکا ہے، تو اب آپ نے کیا کام کرنا ہے۔ پہلے تو آپ یہ بات نوٹ کر لیں کہ جو ملک جو فاصلے 3 4 5 گھنٹے کی مسافت پہ ہوتے ہیں، تو اس میں تو بندے کو بالکل جو ہے نا وہ تھکان وغیرہ یا اس طرح کا وہ تھکا ہوا نہیں ہوتا کہ اس کے چہرے سے سفر کے اثرات ظاہر ہو رہے ہوں، لیکن کچھ ملک ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے آپ کی نا 12 سے 15 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے اور آپ جو ہے نا وہ ایک نیند کی حالت میں یا غنودگی کی حالت میں جہاز میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو انسان ہے آخر، اس کی حالت بھی جو ہے نا وہ تھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس بارے میں آج بات کریں گے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ پہلے بات کر لیتے ہیں کہ چھوٹے سفر کی، مثال کے طور پہ پاکستان سے اگر آپ ترکی جائیں تو 5 ساڑھے 5 گھنٹے کی ڈائریکٹ فلائٹ ہے، تو ان ملکوں میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جب آپ ایئرپورٹ پہ اتریں، آپ نے اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے اگر وہاں پہ آپ کوئی ریسٹ روم یوز کر لیں، کوئی چہرے پہ اپنے پانی وغیرہ مار کے نا اپنے آپ کو تھوڑا تر و تازہ کر لیں، ہو سکے تو وہاں سے کچھ اسنیکس وغیرہ کچھ جوس وغیرہ پی کے نا اپنے آپ کو ذرا ہوشاش وشاش کر لیں، اس کے بعد بے شک آپ امیگریشن کی لائن میں لگ جائیں۔ وہ آپ تک ہوتا ہے کہ آپ جہاز میں اترنے کے بعد 1 گھنٹے 2 گھنٹے بعد آدھے گھنٹے بعد وہ آپ تک ہوتا ہے کہ آپ کب امیگریشن پہ جاتے ہیں، وہ آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی کہ آپ نے جہاز سے اترتے ساتھ ہی کاؤنٹر پہ آنا ہے، ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو چلیں بات کرتے ہیں کہ جب آپ جہاز سے اتر کے اپنے آپ کو سب سے پہلے فریش کریں، ایزی ہو جائیں، اپنے گھر رابطہ وغیرہ کر لیں کہ خیر خیریت ان کو بتا دیں، اس کے بعد سب سے پہلا جو آپ نے کام کرنا ہے کہ ایک نظر اپنے آپ کو ذرا ریسٹ روم میں نا شیشے کے سامنے اپنے آپ کو ذرا حلیہ اپنا بالکل ٹورسٹ والا بنا لیں، پھر آپ امیگریشن اسٹاف کے سامنے جائیں اور لائن میں ظاہری بات ہے آپ لگ جائیں گے۔ جب آپ اتر رہے ہوتے ہیں تو فلائٹیں 3 سے 4 انٹرنیشنل فلائٹیں جو ہیں نا وہ اور بھی آ رہی ہوتی ہیں، تو صرف آپ نہیں ہوتے وہاں پہ، کافی ہزاروں کی تعداد بن جاتی ہے کبھی کبھی۔ تو آپ جیسے بھی اپنی لائن میں لگیں، اپنی باری کا انتظار کریں، جیسے بھی آپ کی باری آئے تو آپ نے ایک بات یاد رکھنی کہ آپ اپنا پاسپورٹ ہاتھ میں رکھ لیں۔ پاسپورٹ میں جو ضروری ڈاکومنٹ جو آگے آپ نے یوز کرنے ہیں اس میں جو ہے وہ آ جائے گا، آپ کا ہوٹل بکنگ آ جائے گی اور آپ کی واپسی کا ٹکٹ آ جائے گا۔ یہ آپ کوشش کریں کہ آپ نا اپنے ہینڈ کیری میں رکھا کریں، اپنے ہاتھ میں ایک فائل بنا کے رکھ لیں کہ تمام ڈاکومنٹ جو آپ کو شو کرنے ہیں وہ اس ٹائم ہو۔ یہ نہ ہو کہ امیگریشن آفیسر کے سامنے جب دوسرے ملک میں آپ کھڑے ہوئے ہوں تو وہ آپ سے کوئی چیز مانگ لے تو آپ اپنا بیگ کھول کے وہ ڈھونڈنے وغیرہ لگ جائیں، یہ آپ کے حق میں کوئی اچھی چیز نہیں جاتی۔ آپ نے پہلے سے اپنا ایک فولڈر رکھ لینا ہے، اس میں سارے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ضروری آپ نے اس میں رکھ لینے ہیں، تاکہ کوئی بھی جیسے بھی سوال وہ اگر کرے، مثال کے طور پہ امیگریشن آفیسر آپ کو کہتا ہے کہ آپ کی ریٹرن ٹکٹ کہاں ہے، تو آپ نے جواب دینے سے پہلے ہی اپنی فائل سے نکال کے اس کے سامنے رکھ دینی ہے، وہ سمجھ جائے گا کہ یہ بندہ کانفیڈنٹ ہے اور یہ واقعی جو ہے نا ٹورسٹ جو ہے نا وہ لگ رہا ہے اور اس کی انٹینشن باقی ٹورسٹ ہی ہیں، تو وہ آپ سے اتنے سوال نہیں کرتے۔ ترکی والے تو نہیں کرتے، باقی ملیشیا والے ہو گئے، سنگاپور یا دوسرے جو ملک ہو گئے ہیں، وہ پاکستانیوں کی آج کل کچھ ایسا بن گیا ہے کہ ان کو ذرا پاکستانی پاسپورٹ کو آپ کو پتہ ہے وہ ذرا سائڈ پہ بندے کو لے جاتے ہیں مکمل تفتیش کرنے کے لیے۔ تو بات کرتے ہیں کہ جب آپ سے وہ ڈاکومنٹ جب آپ اس کے سامنے چلے گئے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ سے پاسپورٹ مانگے گا، آپ نے اس کو اپنا پاسپورٹ یوں کر کے دے دیں، وہ آپ سے پاسپورٹ لے گا اور آپ کا ویزا چیک کرے گا۔ ایک نظر وہ آپ کے فیس کی طرف، آپ جب اس کے سامنے آتے ہیں تو وہ ایک نظر آپ کے فیس کے اوپر نا وہ بڑے غور طریقے سے ڈال دیتا ہے تاکہ اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ وہ 1 2 مرتبہ بندے کو اور بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا کانفیڈنس چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے اس ٹائم اپنا کانفیڈنس لوز نہیں کرنا۔ دیکھیں آپ کو امبیسی نے ویزا دے دی ہے، آپ کے کوئی 15 سے 20 ڈاکومنٹس چیک کرنے کے بعد امبیسی نے آپ کو ویزا گرانٹ کیا ہے، آپ بالکل کانفیڈنٹ رہیں، اور امیگریشن صرف وہاں جو بیٹھی ہوئی ہے وہ صرف آپ کا ویزا چیک کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، وہ آپ کو وہاں سے واپس ڈیپورٹ کرنے کے لیے یا واپس بھیجنے کے لیے نہیں بیٹھی ہوئی، آپ کو تنگ کرنے کے لیے نہیں بیٹھی ہوئی۔ ایون کہ پاکستان کی امیگریشن سے وہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں، اگر آپ ان کو کوئی ایسا لوپ ہول نہ دے دیں کہ جس سے آپ کو وہ ڈیپورٹ کریں۔ تو
تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ وہ آپ سے 2 سے 3 کویسچن پوچھتے ہیں جو جنرلی سب سے پوچھتے ہیں. اگر اس کا آپ نے کانفیڈنس سے جواب دے دیا تو وہ میرا نہیں خیال کہ وہ آپ سے مزید کوئی اور کویسچن پوچھیں گے. اگر آپ پہلے 2 کویسچن کے جو ہے نا وہ غلط آنسر ان کو دے دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ ایک علیحدہ کمرے میں ریفر کر دیں اور پھر آپ کی جو ہے نا وہ مکمل جامع تلاشی بھی ہو اور ایک تفتیش ہو تو وہ انسان کو ذرا تنگ کر دیتا ہے. تو اس لیے وہ آپ سے زیادہ سے زیادہ یہی سوال پوچھے گا کہ آپ کا پرپس آف وزٹ کیا ہے. تو آپ اگر ٹورسٹ ویزے پہ جا رہے ہیں تو آپ اسے کہہ دیں کہ میں وزٹ پہ آیا ہوں 5-7 دنوں کے لیے جو بھی آپ کا پلان ہے. اور وہ آپ سے پھر نیکسٹ کویسچن یہ پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے ہوٹل بکنگ کروائی ہوئی ہے یا کہاں رکیں گے. تو آپ جب اسے کہیں گے کہ میں ہوٹل میں رکوں گا تو وہ آپ سے ڈیفینیٹلی کویسچن پوچھے گا کہ آپ نے ہوٹل بکنگ کروائی ہوئی تو booking.com سے آپ بکنگ کروا لیں یا کسی کی ہیلپ لے لیں, پہلے سے کروا کے رکھیں. یہ نہ ہو کہ آپ وہاں پہنچیں اور آپ نے اپنی بکنگ وغیرہ نہ کروائی ہو. تو آپ اسے بالکل بتائیں کہ جی میرے پاس بکنگ ہے. تو اگر وہ مانگے آپ نے تب دینی ہے, اگر وہ نہ مانگے تو پھر آپ نے اس کو وہ ڈاکومنٹ نہیں دینا. پھر جو تیسرا جنرلی کویسچن یہ ہوتا ہے وہ آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ کا کتنے دنوں کا اسٹے ہے. تو ظاہر بات ہے آپ کی ریٹرن ٹکٹ جو ہے نا وہ ہوئی ہوگی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے 5 دن رکنا ہے یا 7 دن رکنا ہے. تو آپ اسے بالکل مختصر سا آنسر دیں کہ میں 5 دن رکوں گا یا 7 دن رکوں گا. اور لوگ گھبراتے ہیں وہاں پہ انگلش سے, تو انگلش جو ہے نا وہ اتنی کوئی مشکل زبان نہیں ہے اور نہ ہی وہ آپ سے کوئی انگلش کی گرامر پوچھتے ہیں. وہ جنرلی کویسچن آپ سے پوچھتے ہیں جس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پرپس آف وزٹ کیا ہے, آپ کب جائیں گے اور رہیں کہاں پہ. بس اس سے زیادہ انگلش وغیرہ کی آپ کو جو ہے نا وہ ضرورت نہیں پڑتی. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ جواب بھی نہیں دے سکتے تو وہاں پہ ٹرانسلیٹر کی بھی سہولت موجود ہوتی ہے. لیکن آپ کوشش کریں کہ یہ جو 5-6 جملے ہیں وہ کم از کم نا آپ رٹ لیا کریں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو. تو جب آپ اس سے کہتے ہیں کہ میں نے اتنے دن رکنا ہے یہاں پہ اور میری یہ ہوٹل بکنگ ہوئی ہے تو وہ آپ کا جسٹ پاسپورٹ پہ اسٹیمپ لگا کے آپ کو واپس دے دیتا ہے اور آپ کو ویلکم کر دیتا ہے. جو بھی اس کنٹری کا نام ہو وہ آپ کو ویلکم کرتا ہے. تو اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ جانا ہے اور اپنا سامان جو آپ نے اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں وہ آپ کا بیلٹ پہ آ رہا ہوگا, آپ نے اپنا سامان اٹھانا ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ وہاں سے نکلنے کا سیکورٹی چیک ہی ہوتا ہے وہ آپ کا اسکین کر لیں گے سامان. جب آپ کے پاسپورٹ پہ ایگزٹ کی اسٹیمپ لگ جائے پھر آپ نے نہیں گھبرانا. پھر آپ کو اجازت دے دی امیگریشن نے کہ آپ ہمارے ملک میں آ سکتے ہیں. پھر آپ نے جسٹ اپنا سامان جو ہے وہ وہاں سے ریسیو کرنا ہے اور کسٹم جو ہے نا وہ فیس کرنا ہے. اور ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کو کوئی کہے کہ یار یہ میرا سامان ہے, وہ اس ملک میں میرا کوئی دوست یار ہے, یہ اس کو دے دینا, تو آپ یہ شور کر لیں کہ وہ کسی بھی غیر متعلقہ بندے کا آپ نے سامان وغیرہ اپنے ساتھ نہیں رکھنا. کیونکہ جو امیگریشن کا وہاں پہ کسٹم کا اسٹاف جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سے پوچھتا ہے کہ یہ اس بیگ میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ آپ نے پیک نہ کی ہو. ایون کہ آپ سے وہ پوچھتا ہے کہ یہ آپ ہی نے پیک کیا ہے. تو پھر آپ وہاں پہ یہ نہ ہو کہ کسی اور نے آپ کو سامان دیا ہو اور اس میں کوئی ایسی چیز نکل آئے جو آپ کو وہاں پہ جو ہے نا مشکلات میں ڈال دے. تو پہلی بات ہے کہ غیر متعلقہ بندے سے آپ بالکل معذرت کر لیں, اس کا سامان آپ نے کبھی بھی کیری نہیں کرنا. اور جس بندے کو آپ جانتے ہیں جس پہ بھروسہ کرتے ہیں تو اس کے سامان لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک طریقہ ہے کہ اس کا سامان جو بھی آپ کو کوئی سامان دے آپ نے ایک بار اسے چیک ضرور کر لینا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی خالی پیکٹ اس نے کوئی پیکٹ دیا اور اٹھا کے آپ نے بیگ میں ڈال دیا. نہیں, اگر آپ کو کوئی اپنا بندہ بھی آپ کو سامان دیتا ہے تو آپ نے کھول کے ایک بار اس کو اپنی تسلی کر لینی ہے. کیونکہ پھنسیں گے آپ اس ٹائم, وہ آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اس بندے نے دیا تھا تو ہم اسے پکڑیں گے. یہ اس ٹائم آپ کی ذمہ داری ہوگی. تو بس اتنی سی باتیں ہوتی ہیں. پھر آپ اللہ بھلا کرے آپ کا وہاں سے آپ ایئرپورٹ سے ایگزٹ لیں. اگر ترکی جا رہے ہیں تو وہ ٹرین چلتی ہے, ایئرپورٹ سے چلتی ہے. موراکو میں بھی, ایون کہ جتنے بھی جو ڈیولپ کنٹری ہیں وہ ایئرپورٹ سے ان کی جو ہے نا وہ ٹرین وغیرہ جا رہی ہے اور وہ کافی سستی ہوتی ہیں. وہ آپ کو سٹی سینٹر جا کے اتار دیتی ہیں اور سٹی سینٹر جائیں, آپ مرضی اپنے ہوٹل میں جائیں. اگر آپ نے پیڈ نہیں کیا ہوا تو آپ کسی بھی سستے ہوٹل میں جا سکتے ہیں. تو بس اتنا ہی ہے. لوگ ویسے ہی گھبراتے ہیں ایئرپورٹ سے. ایئرپورٹ جو ہے نا وہ وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کی جو ٹیکس ہیں اس سے ان کو سیلریز جا رہی ہیں. وہ کوئی تیسری دنیا کے بندے نہیں ہیں کہ آپ ان سے ایسے گھبرا جاتے ہیں. اپنے ڈاکومنٹس آپ 1 نمبر اوریجنل رکھیں اور آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی پریشانی وغیرہ مسئلہ نہیں ہوگا. اگر آپ کو کہ کوئی مائنڈ میں کویسچن ہے تو ہمارے نمبر پہ آپ مجھ سے کنسلٹنسی لے سکتے ہیں, کوئی مشورہ لے سکتے ہیں. بالکل ہم حاضر ہیں ہر ٹائم آپ کے لیے. میرا نمبر ہے 0300 179 7995. یہ ہماری کمپنی کا نمبر ہے 0300 179 7995. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو کوئی انفارمیشن ہوئی ہے تو کائنڈلی آپ اسے سبسکرائب کر لیں اور لائک بھی کر دیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.